إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک اہم عنوان کے تحت علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ گھروں کو شیاطین سے بچانے کے لیے، یعنی جن اور شیاطین سے ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے قرآن اور سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج وہ اعمال کے بارے میں ہم دیکھیں گے جن کے کرنے سے یا جن حالتوں میں ہونے سے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں ہمارے گھر میں، وہ دعائیں، برکات اور رحمتیں لے کر آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی جہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ڈیوٹیز لگائی ہے، سب کے کچھ نہ کچھ جابس ہے، کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بطور نشانیاں، بطور سائنس ان کو اپوائنٹ کیا ہے تاکہ اس کی قدرت کو ہم پہچانیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تنہا کافی ہے، وہ اکیلا کافی ہے پوری کائنات کو چلانے کے لیے۔ لیکن ہمارے لیے نشانیوں کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے مبعوث فرمایا، ان فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیز رکھی ہے، جس میں مختصر سے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ پاز کرو۔ تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے فرشتوں کے تعلق سے چند باتیں سیکھی تھی، تو اس میں سے آپ کو کتنی یاد رہی چلیے دیکھتے ہیں۔ تو فرشتے الگ الگ ہوتے ہیں، کچھ فرشتوں کے نام آپ لوگ بتائیے مجھے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک نام بتائیے۔ میکائیل علیہ السلام، برابر ہے۔ کیا کرنے والے ہیں میکائیل علیہ السلام؟ سور پھونکنے والے ہیں۔ اور ایک نام بتائیے۔ اسرافیل، اوکے۔ اور نہیں، ملک الموت ہے نا، ان کے لوگ نام بتاتے ہیں الگ الگ، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ملک الموت کا کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملک الموت روح قبض کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کی روحیں نکالنا، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اب اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اور کچھ یاد ہے آپ کو کچھ فرشتوں کے نام؟ منکر نکیر، کہاں پر آئیں گے یہ؟ قبر کے اندر آئیں گے، برابر ہے، منکر نکیر۔ اور کرام کاتبین، مطلب دو لکھنے والے، دو احترام اکرام والے فرشتے، رائٹ والا اور لیفٹ والا۔ اور
مالک، ہاں مالک ایک فرشتہ، یہ کون ہے؟ جہنم کا داروغہ ہے، یہ ہیڈ ہے جس کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ رضوان، رضوان کہاں پر؟ جنت کے اوپر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور کچھ فرشتوں کے بارے میں آپ نے سنا؟ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، یہ رحمت لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ ویسے ہی پہاڑوں کے فرشتے، پتہ ہے آپ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے جب ستایا، آپ پر پتھر برسائے، تب یہ جو پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں جن کو ملکۃ جو ہے جبال کہتے ہیں، یہ آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ کہے، اللہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کہے تو یہ قوم کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے جس نے آپ کو ستایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل اسلام کی طرف راغب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سارے ان گنت فرشتے، آپ کو پتہ ہے جو بیت المعمور ہے آسمان میں، اس سے پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا، وہاں پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، وہاں پر ان کی عبادت گاہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک وقت میں کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کائنات بننے سے پہلے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جب سے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے تب سے وہ طواف کر رہے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اب لاکھوں سال ہو گئے کائنات کی تخلیق میں، لوگوں کا ایسا اندازہ ہے۔ تو دیکھیے کتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے فرشتے۔ کبھی ہم ان کے تعلق سے ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، لائٹ، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے، اگر وہ چاہے تو انسانی شکل لے کر آ سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ انبیاؤں کو تو دکھتے ہیں، وہ عام انسانوں کو بھی دکھ سکتے ہیں، علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، کبھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس پر کبھی۔ تو فرشتے الگ الگ ہیں، اور فرشتے بہت قوی اور مضبوط ہیں، جن اور شیاطین ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس سے 2000 سال قبل پہلے جنوں کو بنا لیا گیا تھا۔ جیسے ہمارے باپ ہے آدم، جنوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس، جس کا اصلی نام کیا ہے؟ عزازیل، یہ جنوں میں سے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہلے جنوں کو بسایا، انہوں نے فساد مچایا، اس لیے تو فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو فرشتوں نے سوال کیا نا اللہ سے، ایسی قوم کیوں بناتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے؟ تو فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا نا انسان کیا کرنے والا ہے، آگے کا کسی کو نہیں معلوم ہے نا اللہ کے علاوہ، لیکن فرشتوں نے پریویس ایکسپیرینس پہ سے بتایا کہ جن قوم بنایا تھا اللہ نے، انہوں نے زمین پہ بہت فساد مچایا، انہوں نے انسان بننے سے پہلے زمین پہ وہی رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو مار کر زمین کے کونے کے حصے میں ان کو ڈھکیل دیا، کھدیڑ دیا کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے، وہاں سے وہ ہل نہیں سکتے۔ آتے ہیں وہ انسانوں کے بیچ میں بھی جو شیطان کے چیلے ہیں بہکانے کے لیے، لیکن یہ قوم پہلے بن چکی تھی۔ تو فرشتے بڑے طاقتور اور بڑے قوی ہوتے ہیں، اور یہ اس میں سے چند فرشتے ہیں جو ہمارے گھروں میں رحمت لے کر آتے ہیں۔ بس جس کے گھر میں رحمت والے فرشتے آتے ہیں وہ گھر سکون کا گھر بن جاتا ہے، وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہے۔ دکھ تکلیف پریشانیاں اگر آئی بھی تو وہاں کے رہنے والوں کو وہ کوئی زیادہ گراہ نہیں لگتی، مطلب زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتی ہے، وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے، صبر کرتے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے رحمت کے فرشتوں کا نزول یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو یہاں پر آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز وہ حالت جس میں انسان ہو تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے یا اپنے بستر پر آتا ہے تو اس کا فرشتہ اور شیطان دونوں اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اس کا شیطان کہتا ہے تو دن کا خاتمہ برائی پر کر، فرشتہ کہتا ہے تو دن کا خاتمہ نیکی پر کر۔ پس جب وہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ شیطان کو دھکا دیتا ہے اور اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، اور اگر وہ نیند میں بیدار ہو جائے تو ایک بار پھر اس کا فرشتہ اس کا شیطان کی طرف سے لپکتا ہے، اور شیطان اس کو کہتا ہے ابتدا شر سے کر، اور فرشتہ اس کو کہتا ہے ابتدا خیر سے کر۔ پھر اگر تو
اگر تو وہ یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی نفسی بعد موتها ولم یمتها فی منامها ان اللہ بالناس رعوف الرحیم، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری جان کو مرنے کے بعد لوٹا دیا اور اس کو نیند میں مارا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اگر وہ اپنے بستر سے گر کر مر جائے یا شہید ہو جائے اور اگر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو فضیلت والی نماز پڑھتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کہے اور شیطان کی اطاعت کرے تو شیطان اس کے ساتھ خلوت کرتا ہے اور فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ تو نمبر 1، جو اللہ کی حمد اور ذکر کر کے سوتا ہے اور اٹھتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ حفاظت میں ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نیند میں اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، مطلب اس کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شہید مرے گا، حدیث میں کیا ہے؟ وہ شہید کہلائے گا جس نے اللہ کا ذکر کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، سو گیا، کوئی بیماری کی وجہ سے موت آ گئی یا بستر سے گر کر مر گیا، سر پر چوٹ آ گئی، کسی جانور نے کاٹ لیا، کسی وجہ سے کچھ بھی نقصان ہوا، تو وہ شخص کو شہید کا درجہ ملتا ہے اور فرشتہ صبح تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ صبح بھی ایسے کرتا ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا، ہم لوگ کیسے سوتے ہیں؟ ریلز، ویڈیوز، شارٹس دیکھ کر سوتے ہیں۔ آپ بولیے کہاں سے فرشتے آئیں گے؟ اور اس حالت میں آپ مر جائے تو کیا حال ہوگا؟ شیطان کے ساتھی بن کر جائیں گے آپ اس دنیا سے۔ سوتے وقت تسبیحات کیجیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک بار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں۔ اللہ کا ذکر کیجئے سونے سے پہلے، دعائیں کیجئے اور پھر سوئیے، اور جب صبح اٹھتے ہی ہمارا ہاتھ جاتا ہے موبائل پہ۔ ہاں، اکثر کا 99% لوگوں کی عادت ہے۔ تو کہاں سے آپ کا دن بھی اچھا جائے گا اور رات بھی اچھی جائے گی؟ تو فرشتہ دور چلا جاتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ چلیے، اسی طرح گھر سے نکلتے وقت یا تو آدمی شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے یا فرشتے کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے۔ اب یہ جھنڈا، فلیگ کیا ہے؟ چلیے دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی گھر سے نکلتا ہے مگر اس کا دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ اللہ کی محبت والے کاموں میں نکلتا ہے تو فرشتہ اللہ کے محبوب کاموں میں گھر آنے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے کام کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنے جھنڈے سمیت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور گھر آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے وہ شخص رہتا ہے۔ اسے مسند احمد نے اور ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے، اس روایت کو۔ تو یہاں پر جب بھی بندہ کوئی اچھے کام کی نیت سے نکلتا ہے، غور سے سنو، آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے، واپس آنے تک فرشتہ جھنڈا لے کر آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ چلے دین کے کام کے لیے، تبلیغ ہو، دعوت ہو، قرآن سیکھنے کے لیے مدرسہ گئے ہو، یا اسکول اور کالج بھی آپ جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ علم حاصل کر کے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں گا، انما الاعمال بالنیات، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو اس کا آپ کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اور وہ فرشتہ آپ کا ساتھی بن جائے گا، اور جس کا ساتھی فرشتہ بن جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کو آسانی پیدا کرے گا، کوئی اس کو شر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ہماری اکثریت دیکھیے نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، اجتماعات اور درس وغیرہ میں جانا ہم کو بڑا بوجھل لگتا ہے، فلموں میں اور ناچ گانے میں جانا اور گھومنے کے لیے جانا ہم کو بڑی اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مطلب آپ شیطان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، آپ جو بھی برے کام کے لیے نکلیں گے شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ مارکیٹ جا رہے ہیں تو خریداری کی بھی نیت نہیں ہے، گھومنے پھرنے کی نیت ہے۔ کچھ لوگوں کا تو عجیب معاملہ رہتا ہے، کچھ نوجوان رہتے بولتے چل جا کر آئیں گے، وہاں پر کہاں پر جا کر آئیں گے؟ بھوت آتے وہاں پر،
تو اس کا ساتھی کون بن گیا؟ شیطان کے جھنڈے کے نیچے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اسکول اور کالج کیوں جاتا ہے نوجوان آج کا؟ کیونکہ گھومنے کا ذریعہ ہے، وہاں پر سیر و تفریح ہے، آنکھوں کا زنا کرے گا، وہاں جا کر گناہ کرے گا نا، آنکھوں کا زنا کرنے جا رہا ہے نا۔ وہ لڑکوں کا بھی حال وہی ہے، لڑکیوں کا بھی حال وہی ہے۔ آج کے دور میں لڑکیاں بھی نہیں بچی ہے، پہلے زمانے میں بول سکتے تھے لڑکیاں اس چیزوں سے دور ہے۔ سوشل میڈیا نے اتنا بگاڑ دیا کہ آج کل کی لڑکیاں بھی کالج اس لیے جاتی ہے کہ گھومنے پھرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، علم کا ذریعہ، علم حاصل کرنا ان کے لیے اہمیت نہیں ہے۔ تو شیطان کے جھنڈوں کے نیچے آج کے نوجوان جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں سب۔ پھر ہم بولتے ہیں اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، حکومت اتنی ظلم کیسے کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہم شیطان کے جھنڈے لے کر چلیں گے اور ہم سوچیں گے مسجد پہ ہمارا جھنڈا لہرا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ خود شیطان کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہو گیا، آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شیطان کو اپنے ساتھی بنا لیا، آپ گھر سے اس لیے نکلتے ہیں، نیت یہی ہے کہ میں غلط کام کرنے والا ہوں۔ گھر سے نکلنے کے بعد اگر نیت تبدیل کر دے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے گھر والوں کا، اپنی قوم کا سپورٹ کروں گا، انسان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کچھ اچھے کام کر کے جاؤں گا، نیت نہیں ہے ہماری۔ تو یاد رکھیے جو ایسی نیت لے کے نکلے گا اور ایسے کاموں کے لیے نکلے گا وہ شیطان کے جھنڈے تلے ہوتا ہے، فرشتہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، تم چوز کرو، کیونکہ اسی کے بدلے تم کو جنت اور جہنم ملنے والی، ٹیسٹ ہے یہ۔ تو فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس نے برائی کو چوز کیا ہے، فرشتہ ہٹ جاتا ہے وہاں سے، تو فرشتہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے جو برائی کے کاموں کے لیے جاتا ہے، اس کی نیت ایسی ہے، دل میں ایسا ہے۔ چلیے تیسرا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرف پلٹ کے ہی نہیں دیکھتے فرشتے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، نہ ماں باپ پڑھتے، نہ بچے پڑھتے، نہ کوئی پڑھتا، الٹا پڑھنے والوں کو کہا جاتا ہے تم ادھر جا کر پڑھو، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تم اپنا ادھر پڑھو، ہم کو موبائل یوز کرنا ہے۔ آج کل ایسے حالات ہو گئے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو نور سے بھر دو، بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس کی بڑھ جاتی ہے، اور فرشتے وہاں پر نزول ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر والوں پر تنگی آ جاتی ہے اور اس کی خیر گھٹ جاتا ہے، اور فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان وہاں پر آ دھمکتے ہیں، اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے ترغیب و تہذیب میں جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، آج دیکھیے ہر ایک کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، ہر کوئی ریلز، شارٹس، میوزک، گانے بجانے، موویز، سب کے الگ الگ شوق ہے نا؟ کچھ لوگ بولتے نہیں ہم اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں مصروف ہے، قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ قرآن ایسا کبھی نہیں دکھے گا کہ آپ کو ایک کونے میں یہ قرآن لے کے بیٹھا، ایک کونے میں وہ قرآن لے کے بیٹھا، ایک کونے میں یہ قرآن لے کر بیٹھا، یہ کونے میں کوئی دین کی کتاب لے کر بیٹھا، نہیں۔ موبائل کی حالت دکھیں گی آپ کو ایسے ہی، بالکل ہر جگہ ایک ایک لے کے بیٹھا ہے، ہر ایک کوئی لے کر بیٹھا ہے۔ کس کو دیکھنے کو نہیں مل رہا تو چھپ کے جا کر دیکھ رہا، دوسرے روم میں جا کر بیٹھ رہا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت برا حال ہے، برائیوں کا حال ایسا ہے۔ پھر آپ کے گھروں میں برکت کیسے آئیں گی؟ آپ چاہتے ہو سب اچھا اچھا ملنا اللہ کی طرف سے، یا اللہ پریشانی دور کر، یا اللہ نعمتیں دے، کیسے ملیں گی؟ آپ نے تو فرشتوں کو بھگا دیا، اب کیسے آئیں گی نعمتیں وہاں پر؟ چھپ چھپ کے موبائل لے کر بیٹھے، چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ کوئی آیا فوراً اسکرین ہٹا دیا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ پھر آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، فرشتہ تو چلا گیا وہاں سے، وہ تو رپورٹ بھی کر دیا ہوگا اللہ کو کہ بھائی یہ شیطان اس کا ساتھی ہے۔ تو فرشتے وہاں پر نہیں ہوتے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ گھر کتنا برکت والا ہوگا جہاں پر دن اور رات گھر والے قرآن پڑھتے ہیں، صبح بھی سب قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو سب قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی گھر میں بچے نہیں ہیں تو والدین پڑھ رہے ہیں، کبھی بچے آ گئے گھر پر والدین مصروف ہے تو بچے پڑھتے بیٹھے ہیں، وہ گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ چلیے
وہ غسلیہ شخص جو شیطان سے پناہ نہ مانگے، فرشتے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ غور سے سنیے، چوتھا جو ہم پوائنٹ دیکھ رہے ہیں جس سے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ نعمان بن مقرن روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر غصہ ہونے والے کو فرمایا، خبردار، تمہارے دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے کہ جو جب بھی وہ ایک گالی دیتا ہے تو تیری طرف سے دفاع کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو اس کا زیادہ مستحق ہے، اور جب تو اسے گالی دینے والے کو سلام کہہ دے گا تو فرشتہ کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ سلام تیرے لیے ہے اور تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، غور سے سنیے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، پہلا والا دوسرے کو گالی دیتا ہے تو دوسرا خاموش رہتا ہے، جواب نہیں دیتا، تو اس کے طرف سے دوسرے شخص کی طرف سے ایک فرشتہ لڑتا ہے، جو تو نے کہا وہ تیرے لیے ہے، اس کو پلٹا کے جواب دیتا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ تو سب دکھ رہا نہیں ہے، اب ہماری طرف سے کوئی لڑتے ہوئے دکھ رہا نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہت ساری جگہ پر ہار کے جیتنا پڑتا ہے، مطلب خاموش رہ کر آپ جیت سکتے ہیں۔ آپ خاموش رہیے، لوگ بولتے سمجھدار انسان دکھتا ہے، جواب نہیں دیا تو فرشتے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بنا لیتے ہیں، اور ایک رہتا گالیاں دے رہا، لڑ رہا، تو لوگ بولتے کیا غلیظ آدمی ہے، اور اس کو کیا لگ رہا ہے کہ میں جیت رہا ہوں، سامنے والے کی بولتی بند کر دیا میں نے، اور سامنے والا اللہ کے لیے خاموش بیٹھا ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے جواب دینا چاہیے کلیریفیکیشن کے لیے، اس کے جیسے جواب نہیں، گالی کا بدلہ گالی، لڑائی کا بدلہ لڑائی نہیں، درگزر، معافی۔ تو دیکھیے جو اللہ کی بات مانتا ہے لوگوں کے نزدیک بھی اس کی عزت بنتی ہے۔ خاموش ہو گئے آپ، لوگوں کے نزدیک عزت، اچھا آدمی ہے، اور جو گالیاں دے رہا ہے کیا غلیظ آدمی ہے، سامنے والا کچھ بول نہیں رہا ہے پھر بھی بولتے جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کے سائڈ سے کیوں آتے ہیں؟ یہ قدرت کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک فرشتہ آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور جب وہ گالی دیتا ہے اور یہ والا اس کو سلام کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے کہ بات کو رفع دفع کرے، تو فرشتہ دعا کرتا ہے یہ سلام کا مستحق نہیں ہے جو ابھی لڑنے پر آمد۔ ہاں توبہ کر کے وہ بیچارہ معافی مانگ لے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ ریڈی نہیں ہے کمپرومائز کے لیے اور لڑتے جا رہا اور یہ والا بیچارہ سلام کر کے چلے جا رہا وہاں سے، تو فرشتہ بولتا ہے یہ سلام کا مستحق نہیں ہے، اللہ سلامتی اس پر بھیج۔ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا ہے۔ تو جو شیطان سے پناہ نہ طلب کرے، مطلب ایسے وقت میں آپ تعوذ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رفع دفع کیجئے، بات کو ختم کیجئے اور وہاں سے چلے جائیے، تو فرشتہ آپ کی طرف سے لڑتا ہے۔ ورنہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے کسی سے قرض لیا تھا، تو جس سے قرض لیا تھا مہلت پوری ہو گئی تھی، تو وقت پورا ہو گیا تھا، تو وہ شخص آ کے لڑنے لگا، تو یہ صحابی خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن جب وہ زیادہ بولنے لگا تو انہوں نے بھی جواب دینا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا، اور آپ وہاں سے پلٹ گئے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ آئے تھے پھر چلے گئے، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا وہ آدمی تجھ سے لڑ رہا تھا تو تیری طرف سے ایک فرشتہ لڑ رہا تھا، جیسے تو نے جواب دیا فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ تو فرشتہ آپ کی مدد کرتا ہے، جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، تعوذ پڑھے اور جو ہے صلح کا معاملہ کرے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایسی اور بھی روایتیں ہیں، مختصر سا دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے پانچواں، افعال غضب کے مراتب۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ناجائز چیزوں کی طرف تقسیم ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک قسم کا نام ہے غیرت، اور وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عزت لوٹانا چاہے اور حرام کے در پہ ہو تو اس پر غصہ آنا اور اس کو دور کرنا کہ جو عزت لوٹانا چاہتا ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے، اور اس بات سے متاثر نہ ہونا برا اور بے غیرتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سعادت غیرت مندی ہے اور اللہ ان سے زیادہ غیرت والا ہے۔ بے شک سعد غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اب یہاں پر لڑائی جھگڑے کو دور کرنے کمپرومائز والی بات تو ہی ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز کا اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر غضبناک ہونے کی بات ہو وہاں غضبناک ہونا چاہیے۔
جیسے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، یہ کتاب الایمان میں، بخاری میں، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، سعد کہتے ہیں، صحابی حضرت سعد، وہ کہنے لگے سعد کہتے ہیں اگر میں اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو پاؤں اپنی بیوی کے ساتھ تو میں اسے فوراً قتل کر دوں گا اگر کبھی ایسا ہو جائے۔ مطلب وہ غیرت کی بات لوگوں کو سکھا رہے تھے اگر ایسا ہو تو یہ صحابی بولے حضرت سعد ایسا بولتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مرد کو اپنے گھر میں پالے تو اس کو قتل کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں سعد کی غیرت پر عجیب لگتا ہے؟ مطلب اللہ کے رسول نے کہا یہ تو بالکل صحیح بات ہے، تو غیرت ہے انسان کی، وہ برداشت نہیں کرے گا غیر آدمی کو اپنے گھر میں، تو کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سعد غیرت مند ہے، آپ نے ان کی سائٹ لی، اور کیا فرمایا اللہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے، جتنا سعد غیرت مند ہے اللہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت مندی کیا ہے؟ اللہ بالکل پسند نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، مطلب اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ جو شرک کرے گا اس لیے اللہ نے اس کو کہا کہ کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسا حضرت سعد نے کہا نا میری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا شخص اگر گھر میں داخل ہو جائے تو میں تو اسے قتل کر دوں گا، برداشت نہیں کروں گا، ویسے اللہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شرک کرے۔ شرک اس لیے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو سب سے خطرناک گناہ اللہ کے نزدیک جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہے شرک، کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل کرے، اللہ کا انکار کرے یا اللہ کو نہ مانے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرے گناہ چاہے تو اللہ معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں کرے گا۔ چلیے اسی طرح جو ہے دوسری قسم وہ منکرات ہے، وہ فواحش کو دیکھ کر آنے والا غصہ ہے جو دینی غیرت اور انتقام لیتے ہوئے ہو۔ اس لیے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ کی یہ تعریف کی گئی ہے، آپس میں رحم دل اور کفار پر سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ دین پر غصہ کھانے والے ہیں، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَعْقُذُكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ، کیا فرمایا سورہ نور میں، اور تم کو ان دونوں پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں۔ شریعت کے معاملے میں غصہ آنا لازم ہے، یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، اپنے ٹاپک سے ہٹ کر بات چلی لیکن میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، انسان کو غصہ نہیں آنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے، گھر میں اپنے سکون کا پیس کا اچھے سے معاملہ کرنا چاہیے، تمام انسانوں کے ساتھ اچھے سے معاملہ کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کے دین کو کوئی برا بولے گا تو تب آپ کو غصہ آنا یہ لازم ہے۔ وہاں پر آپ خاموش رہیں گے تو آپ بے غیرت ہیں، سمجھا آپ کو؟ اگر وہاں کوئی آپ کو برا کہے گا تو آپ وہ کیا رہیں گی؟ بے غیرتی رہیں گی، تو وہ اس انسان کو غیرت وہاں پر ہونا چاہیے۔ چلیے تو یہ ایک پوائنٹ تھا کلیئر کرنا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر۔ اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہی اور ایک چھٹے نمبر پہ کس گھر سے فرشتے چلے جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند بیوی کو بستر کی طرف بلائے یعنی اپنی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے تو فرشتے صبح تک اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسے مسلم شریف نے جو ہے نقل کیا ہے باب النکاح کے اندر۔ یہ بات تھوڑی سی الگ ہے، اب ٹاپک سے تو ریلیٹڈ ہے لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو لگتی ہے اور یہ بات ہمیں کبھی کبھار ہوتا ہے، جس ایج کی بات نہیں چل رہی ہے تو آپ کو تھوڑی وہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن علم کا معاملہ ایسا ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار بچے یہ جب حدیث سنتے ہیں تھوڑا شرماتے بھی، ارے کون سی بات چل رہی ہے، سر کدھر چلے گئے، ہے نا؟ نہیں، انسان ہے نا آپ لوگ، تو آپ بھی بڑے ہوں گے نا بعد میں، اب آپ کے بھی نکاح ہوں گے، آپ کی فیملی رہیں گی نا، تو آپ جو بھی علم حاصل کریں گے زندگی میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوگا۔ ہاں، تو علم کے معاملے میں مدینہ کی جو عورتیں تھیں یعنی انصار عورتیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ جو ہے نیڈر، بنا ڈرے بنا جھجکے سوال کرتے ہوئے کسی عورتوں کو نہیں پایا۔ مطلب حضرت عائشہ ان کی تعریف کر رہی ہے، کہا کہ وہ دین کے معاملے میں سوال کرنے میں شرماتی نہیں تھی، مطلب جو پرسنل کوشچنز ہے
لائف کے ذاتی حیض کے معاملات وغیرہ، وہ انصار کی عورتیں ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس آتی اور پوچھتی کہ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ کہا کہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ وہ عورتیں دین کو سیکھنے میں شرماتی نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین سیکھنے میں نہیں شرمانا چاہیے، ہاں جہاں پر حیا کا معاملہ ہے شرمانا چاہیے۔ ہمارے پاس الٹا ہے، دین سیکھنے میں شرماتے، اپن حیض کی بات آ رہی ہے، ارے باپ رے توبہ توبہ۔ اور ریل پر تو کیا کیا دیکھ لیتے آپ لوگ، وہاں شرم نہیں آتی آپ کو؟ امی ابا بچے سب بیٹھ کر ٹی وی پہ کیا کیا دیکھ لے رہے فلمیں، کیسی عجیب عجیب فلمیں آ رہی، وہاں شرم نہیں آتی ان کو دین سیکھنے میں شرم آتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، ٹیڑھے منہ بناتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے میں کچھ جگہ درس لینے جاتا ہوں تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں وہاں پر، ارے بولے آج کیا سکھا رہے ہیں عجیب عجیب۔ آپ کو یہاں عجیب عجیب دکھ رہا، حالانکہ قرآن اور سنت نے جس انداز میں سکھایا ہے نا، جو اپنے پرسنل لائف کے بھی معاملات ہیں، قرآن حدیث نے ایسے انداز میں سکھایا کہ انسان کو شرم بھی نہیں آنا چاہیے۔ مطلب اتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اس میں بےہودہ پن نہیں ہے، ایک دم سلیقے سے سکھایا ہے قرآن نے اور حدیث نے۔ مطلب دوسرے مذہب کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ایسا سکھایا جاتا ہے کہ آپ شرم کے مارے کان بھی بند کر لیں گے، آنکھیں بھی بند کر لیں گے۔ قرآن نے اتنا پیارے انداز سے سکھایا ہے، حدیث نے بھی، کہ سیکھنے والے کو بھی ایسا غلط بھی نہ لگے، اتنا اچھے سلیقے سے۔ چلیے، تو کہا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ نہ جائے تو فرشتے اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب کوئی بیوی خاوند کے بستر سے علیحدہ ہو جائے تو جب تک وہ واپس نہ آئے، اس کی بات نہ مانے، فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس عورت پر لعنت، کرس، بددعا کرتے فرشتے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچتے ہیں کہ اتنی سختی کیوں بتائی گئی یہ معاملے میں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے، وہ جو آپس میں نکاح کر کے ایک رشتے میں آپس میں جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اندر ان کو کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے۔ جب یہ لڑیں گے آپس میں اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، تو ظاہر سی بات ہے جو انسان کی فطری چیز ہے، نیچرل جو اس کی بیسک نیڈ ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان کدھر جائے گا؟ غلط راستوں پہ جائے گا نا، برابر ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ جب میاں بیوی قریب آتے ہیں تو اس پر بھی ان کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کے لیے کیسے ثواب؟ یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنے لیے قریب ہوتے ہیں، تو اس میں ثواب کیسا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی عمل تم اگر کسی غیر عورت کے ساتھ کرو تو کیا ہو جائے گا؟ تو کہا زنا ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ حرام۔ تو ایک انسان حرام سے بچنے کے لیے حلال کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے۔ سمجھا آپ کو؟ ایک انسان حرام سے بچنے کے لیے حلال چیز کی طرف آتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ اس لیے میاں بیوی کے ملنے پر، آپس میں ملنے پر بھی اجر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا کہ اے سعد، حضرت سعد سے فرمایا تم اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتے ہو نا، ایک نوالا، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اپنے پاس اگر ایسا کسی نے کیا تو خاندان میں تو بیچارہ گیا کام سے بیوی کا غلام جورو کا غلام ہے۔ ارے وہ اس کے لیے حلال ہے، اس نے اس کو نکاح میں اپنے ساتھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے آپس میں ملنا اس کا۔ جو بازار میں گارڈنوں میں بیٹھے ان پر آپ کو ہنسی نہیں آتی، یہاں پر ہنسی آتی، بیچارے نے اگر جائز کام بھی کیا تو ارے برابر ہے، ہنسنا تو وہاں چاہیے نا، اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ جو غلط کام کر رہا ہے، جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے نا، شیطان نے کیسے گھمایا۔ چلیے خیر، ہاں غور سے سنیے، آگے بڑھتے ہیں، اس کے تعلق سے اور بھی حدیث ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وہ تین جن کے قریب فرشتے نہیں آتے، کون ہیں وہ تین؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں آتے۔ کافر کا مردار بدن، ایک کافر بغیر ایمان کے جب مر جاتا ہے، ڈیڈ باڈی، اس کے پاس فرشتے پھٹکتے نہیں ہیں۔ تیز زعفرانی خوشبو لگانے والا، تیز زعفرانی خوشبو لگانے والا، اور جنبی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ جنبی کہتے ہیں جو حالت جنابت میں ہو، مطلب میل یا فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں، مطلب
جس کا منی خارج ہو چکا ہے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں اسپرم ریلیز ہو چکا ہے اس کے باڈی میں سے. اب آپ یہ سب بایولوجی پڑھ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے. تو جب اس کی ایسی حالت ہو جائے، جانے یا انجانے میں، نیند میں، کسی بھی حالت میں، جب وہ ایسی حالت کو پہنچ جائے تو فوراً غسل کرے. اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے. نماز کے لیے تو غسل کرنا پڑے گا بعد میں اس کو، لیکن فی الحال میں وہ وضو کر کے سو جائے یا وضو کر لے جب تک غسل کا انتظام نہیں ہوتا ہے. اگر وہ وضو نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، فرشتے اس کے قریب نہیں آتے. اور جب فرشتے نہیں آتے تو شیطان آتے، اور شیطان آتے تو آپ کو پتہ ہے حالات کیا چل رہے ہیں آج کل. اس کو جن لپیٹ گیا، اس کو اثرات ہو گیا، اس کو مسئلہ ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، چلتا رہتا ہے. وضو کر لینا چاہیے اگر کسی وجہ سے ہو گیا تو، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو رات میں کبھی پانی یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہم غسل نہ کر پاتے تو ہم کیا کرتے، وضو کر کر سو جاتے اور صبح فجر سے پہلے غسل کر لیتے. یا اگر روزہ ہوتا تو سحر کرتے، سحر کرنے کے بعد غسل کرتے پھر فجر کی نماز پڑھتے. تو وضو کر لینا چاہیے اگر ایسی حالت میں، ورنہ فرشتے آپ کے قریب نہیں آتے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اور کچھ عجیب معاملات ہیں گھر میں، دین کی تعلیم نہیں ہے بہت سارے گھروں میں. لوگ اسی حالت میں، جنابت کی حالت میں 10 11 بجے تک سوتے رہتے ہیں. ایسے گھروں میں کہاں سے برکتیں آئیں گی آپ بتائیے؟ کہاں سے وہ گھر بنے گا، خوشحالی کا گھر بنے گا؟ بالکل نہیں. چلیے، زعفرانی رنگ اسپیشل کی ایک خوشبو ہے، یہ خاص قسم کی جو فرشتوں کو پسند نہیں ہے. اسی طرح میں ایک بات بتا دوں آپ کو، پیاز اور لہسن کھا کر جو مسجد میں جاتے فرشتے ان کے پاس بھی نہیں آتے. پیاز اور لہسن کی خوشبو جو بھی آپ کہیں گے اس کو، وہ بھی فرشتوں کو پسند نہیں ہے. پھر ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو بیڑیاں پی کے جاتے؟ فرشتے تو بولتے ہیں کہ اس کو تو برابر پیاز اور لہسن پسند نہیں ہے فرشتوں کو، اس کی اسمیل. تو یہ گٹکا، تمباکو اور سگریٹ والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیے، قطع رحمی کرنے والے پر فرشتے نہیں آتے. قطع رحمی مطلب جو رشتوں کو توڑتا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رشتوں کو توڑ دیتا ہے. غور سے سنیے، ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والے پر فرشتے نہیں اترتے. اسے بھی الترغیب والتہذیب میں جو ہے نقل کیا گیا ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے، فرشتے اس کے پاس نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیے کچھ لوگ ہر ایک سے لڑ کر بیٹھے رہتے خاندان میں، چھوٹی چھوٹی ریزن. کیا ریزن؟ وہ ہمارے بیٹے کو نہیں بول دیے تھے، ہماری بیٹی کا نہیں کرے انہوں نے، یہ ریزن رہتا ہے. یہ سب سے کامن بڑا جھگڑا ہے خاندان میں، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہمارے چاند سے بیٹے کو نہیں کرے اور وہ کالے پیلے کو اٹھا کے لائے. دیکھو برابر ہے کہ نہیں؟ دنیاوی وجہ، یا ہمارے کو سخت پیسوں کی ضرورت تھی، ان کے پاس پیسے تھے پھر بھی نہیں دیے انہوں نے. یہ ریزن ہے لڑنے کا. ہم کو دعوت میں ہم کو نہیں مطلب بلائے، دستر پہ بٹھائے نہیں، پوچھے نہیں، اور سسرال والوں کو بٹھا رہے تھے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی وجہ ہے لڑنے کی. آپ دیکھیے، آپ یہی چیزوں پہ لڑائیاں چلتی ہے. اور پراپرٹی پہ جھگڑے، یہ لے لیا گھر، وہ لے لیا گھر، میرے کو وہ پسند تھا، میرے کو اس پر جھگڑے چلتے ہیں. اور یہ وجہ سے جو آج انسان رشتوں کو توڑتے جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس نہیں آتے. اسی طرح تصویر والے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جس گھر میں تصویر لٹکی ہو، حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کھانا پکایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک پردہ دیکھا جس میں تصویر تھی، آپ واپس چلے گئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں تصویریں ہیں اور فرشتے تصویر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیح نقل کیا ہے. اسی طرح بخاری مسلم میں بھی اور بھی اسی طرح کی حدیثیں ہیں. وقت کم ہے، میں مختصر سے بیان کر رہا ہوں. فرشتے جس گھر میں داخل ہو، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر لگی ہو. دیوار پر تصویر ٹنگاتے نا، دادا کی، ابا کی، پردادا کی نشانی کے طور پر، یا کچھ لوگ سیلیبریٹیز کی تصویریں لٹکاتے، فیوریٹ اسٹار، اسپورٹ اسٹار، فلم اسٹارز اور جو بھی رہیں گے. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جس گھر میں گھنٹی ہو، بیل، وہاں پر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو اب اور جس گھر میں ناچ گانا ہو، گانے بج رہے ہوں، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اب چاہے موبائل ہو، ٹی وی ہو، کچھ بھی رہنے دو. بچے پوچھتے سوال کہ اب موبائل میں تو آ جاتے گانے بجانے، کیا فوراً اس کو ہٹا دو نا آپ.
کچھ لوگ بولتے نہیں وہ ریل اچھا دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی وہ ہم، لیکن وہ کام کی چیز دیکھ رہے، کیونکہ ہر ریل کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے آج کل. تو آپ مت دیکھو نا، فرض تھوڑی ہے آپ کو وہ ریل دیکھنا. فرشتے نہیں آئیں گے اس گھر میں، یہ بات یاد رکھیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جس گھر میں کتا ہو وہاں پر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئیں گے. انہوں نے کافی توقف کیا، یعنی کافی دنوں تک ملنے نہ آئے، حتیٰ کہ آپ پر یہ بات بڑی بھاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جبرائیل علیہ السلام ملے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کے آپ کیوں نہیں آتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پر تصویریں یا کتا ہوں وہاں پر میں نہیں آتا ہوں، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو جس گھر میں تصویریں ہو اور کتا ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے. مجبوراً کتوں کو پالا جا سکتا ہے، کوئی جنگل میں رہتا ہے حفاظت کے لیے، وہ بھی گھر کے باہر، اندر نہیں. ویسے ہی کھیتوں کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ گھروں میں اس کو نہیں رکھ سکتے. جو گھروں میں رہیں گے فرشتے وہاں پر جو ہے داخل نہیں ہوں گے. فرشتے نجاست والی کی جگہ میں داخل نہیں ہوتے ہیں. عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں تھالی میں پیشاب نہ کیا کرو، کیونکہ فرشتے پیشاب کیے گئے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اور کوئی غسل کی جگہ میں ہرگز پیشاب نہ کرے، یعنی جو ٹوائلٹ ہوتا ہے، باتھ روم، جس کو ہم باتھ روم تو نہیں کہیں گے، ٹوائلٹ یعنی لیٹرین باتھ روم جو ہوتا ہے، وہ ایسی جگہ پر جہاں پیشاب پیخانہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں، وہاں شیاطین آتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں وہاں جانے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے، جس شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنا چاہیے نہانے سے پہلے بھی اور واش روم وغیرہ سے جانے سے پہلے بھی، ہر جگہ عادت بنانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ فرشتے تو وہاں پر داخل نہیں ہوتے. تو آپ نے کہا گھروں میں چیزیں نہ کیا کرو، فرشتے وہاں پر داخل نہیں ہوتے. فرشتے جنبی شخص کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. ابھی بتا رہا میں، جنابت سے ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جنابت یعنی منی کا خارج ہو جانا، اسپرم ریلیز ہو جانا، وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. فرشتے گھنٹی والی جگہ یعنی میوزک وغیرہ موسیقی جہاں پر ہو وہاں پر بھی داخل نہیں ہوتے. فرشتے شیطان کے بستر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے. شیطان کے بستر کیا ہوتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بستر مرد کا ہے، ایک بستر عورت کا ہے، تیسرا مہمان کا ہے اور چوتھا شیطان کا ہے. زائد ایکسس میں آپ نے بیڈ رومز بنا کے رکھے، ایکسس میں آپ نے بیڈز بنا کے رکھے، تو وہاں پر بھی فرشتے نہیں آتے ہیں. ایسی جگہ جہاں فضول خرچی ہوتی ہے، تاکہ جتنا بیڈ آپ کو نیڈ ہے اتنا ہی رکھیے، ایکسس میں مت رکھیے. کہا کہ وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس کو جو ہے مسند احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. جس کے پیچھے شیطان سوار ہو گیا وہاں پر فرشتے نہیں آتے. اب شیطان کس کے پیچھے سوار ہوتا ہے؟ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سوار بھی اپنے سفر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ سواری کرتے ہیں، اور جو سوار بھی شعر وغیرہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ سوار ہو جاتا ہے. مطلب جو شخص دوسرے اشعار پڑھتے ہوئے سفر کر رہا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھی نہیں ہوتے. جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھی بنتے ہیں. اور جو فرشتے آپ کے ساتھی بن جائے سفر میں تو آپ کی سفر میں حفاظت بھی ہے، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن ہمارے پاس تو عجیب معاملہ ہے، سفر میں جب نکلتے ہیں فیملی کے ساتھ میں انتاکشری کھیلتے ہوئے جاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، طبلے بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ہینڈ سیٹ میں ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہے. تو شیطان آپ پر سوار ہو جاتا ہے، اور جہاں شیطان سوار ہو جائے فرشتے وہاں پر اس کی مدد کے لیے نہیں آتے ہیں. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جس گھر میں سنت پر عمل نہ ہو وہ شیطان کی چراگاہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات آپ پڑتی ہے، یا فرمایا جب تم شام کرتے ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو مغرب کے وقت، ٹھیک ہے، اس وقت شیطان پھیلتے ہیں. پھر جب کچھ رات گزر جاتی ہے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے اللہ کے نام لے کر بند کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا. اور اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ لو اور بسم اللہ پڑھ کر باندھو، اور برتنوں پر بسم اللہ کر کے کپڑا ڈالو یا ڈھانکو، اگرچہ بسم اللہ پڑھ کر کچھ بھی رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو. یہ بخاری کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ رات کے وقت، مغرب کے وقت شیطان اپنے لشکر لے کے نکلتا ہے
تو مغرب سے پہلے ہی بچوں کو گھروں میں لے لینا چاہیے، چھوٹے بچوں کو، اس لیے جو مسائل آتے بچے بیمار پڑتے، نظر لگ گئی بولتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حدیث میں سکھایا جا رہا ہے مغرب کے وقت بچوں کو گھروں میں رکھ لو، جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے، مغرب کا وقت گزر جائے تو پھر ان کو نکال سکتے ہیں آپ باہر کھیلنے کے لیے، یا تھوڑا بہت کچھ کام رہا وغیرہ۔ پھر جب رات کا وقت ہو جائے سونے کا تو دروازے بند کر دو، بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرو، جس گھر میں بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا جاتا ہے شیطان وہاں پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھو، بسم اللہ کہہ کر ڈھانکنا چاہیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ کہہ کر جس چیز کو ڈھانکا جاتا ہے شیطان اس چیز کو کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کی طرف نہیں آتا ہے۔ اور رات میں جو چراغ ہوتا ہے اس کو بجھایا کرو، کیونکہ دوسری روایت میں شیطان چوہے کی شکل میں آتا ہے، یا چوہے کو بھسلاتا اور کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے، اور وہ آ کر چراغ کو گرا دیتا ہے اور گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو جہاں شارٹ سرکٹ کا آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، یا جہاں پر گیزر وغیرہ ہے یا کچھ الیکٹرک چیزیں ہیں، ہیٹرز ہے، تو اس کو دھیان سے بند کرنا چاہیے۔ جو ذمہ دار ہے گھر کا اس کا کام ہے کہ رات میں تمام چیزوں کو اچھے سے غور و فکر کر کے پورا احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو جو ہے اچھی طریقے سے احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو ہے شیطان سے حفاظت فرمائے گا، اور فرشتے ہمارے گھر میں نزول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور ہمارے گھروں کو ایسے بنائے کہ جس میں ہمیشہ فرشتوں کا نزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گھروں کو اور ہم سب کو شیاطین کے اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔